بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت نون لیگ چاہے لاڈلی پارٹی ہو، لیکن اس کا اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ آپ کو ان کے چہروں سے نظر آ رہا ہے کہ گورنر ہاؤس میں اب دیکھیے سرکاری جگہ پر بیٹھ کر اجلاس ہوتے ہیں، وہاں بھی چہرے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہا تو یہ جاتا ہے جی تعزیت کے لیے ہے، لیکن پھر اس پر جو سینئر صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اپنی خبر پر قائم ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ 10 بجے سے لے کے 3 بجے تک اجلاس جو ہے تعزیت کے لیے ہو رہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جناب ان کو ہر طرح سے سہولت دی جا رہی ہے۔ اب تو بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، مگر وہاں سے شرط یہ ہے، وہاں پر حقیقت ان کو اوپر یہ آشکار ہو رہی ہے کہ جناب جب تک بلہ ہے، جب تک چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ہیں، ہماری دال نہیں گل رہی، ہمیں بلے کا نشان مائنس چاہیے۔ ہمیں عمران خان صرف جیل ہی نہیں، وہ پارٹی میں سے بھی ہمیں باہر چاہیے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایک بڑی خبر سامنے آ گئی ہے، کیونکہ جو اس وقت ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے آن گراؤنڈ، زمینی حقائق وہ یہی ہیں کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھی ہے، ووٹ بینک ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیٹسٹ جو اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ نوجوان طبقہ سب سے زیادہ ہے اس وقت ووٹرز میں، 35 سال سے کم عمر، ان سب کا رجحان زیادہ تر کا تحریک انصاف کی طرف ہے۔ تو لہٰذا نون لیگ کی یا جو جماعتوں کے ساتھ ملائی جا رہی ہیں ان کی ایک ہی بچت تھی کہ کسی طرح سے بلے کا نشان نہ ہو، یعنی تحریک انصاف کسی طرح سے الیکشن قطعی طور پر لڑ سکے۔ اب وہ نہیں ہو رہا، یہ بڑی خبر ہے۔ الیکشن کمیشن سے ملاقات کی ہے تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے، اس کے بعد بیرسٹر علی گوہر نے بتایا ہے کہ جی چیف الیکشن کمشنر نے یقین دلایا ہے کہ بلہ بھی ہوگا بیلٹ پیپر پر اور چیئرمین عمران خان ہی رہیں گے تحریک انصاف کے۔ اب یہ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ اب بات یہ ہے کہ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے کریک ڈاؤن وہ ہو رہا ہے، اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ فرسٹ ایئر لیڈرشپ جو ہے اس کو تو گرفتار کر لیا، جیلوں میں ڈال دیا، یا وہ روپوش یا ملک سے باہر چلے گئے۔ دوسری ٹیئر لیڈرشپ جو ہے اس کو بھی برداشت نہیں کیا جا رہا، تیسری لیڈرشپ کو بھی نہیں، چوتھی کارکنوں تک کو نہیں، کہ ابھی دیکھیے وہ صنم جاوید ان کی رہائی ہوتی ہے، خدیجہ کی رہائی ہوتی ہے، خدیجہ شاہ کی، جناب اگلا کیس تیار، یہی سب کچھ ہو رہا ہے، پرویز لاہی، یہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جب تک بلہ ہوگا جناب تو الیکشنز یہ کسی صورت نہیں جیت سکتے، کسی صورت، کیونکہ یہ اب ناممکن ہے کہ آپ جناب وہاں پر ووٹ ڈال رہے ہیں، کیا کریں گے، اس پرچی کو ادھر سے ادھر کرنا بڑا مشکل ہے، چند ہزار کا آپ کر سکتے ہیں، فرق نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات اتنی بڑی ہے کہ اگر بلہ ہوا تو ان کے لیے جناب یہ سیاسی طور پر اتنی بڑی شکست ہے، اسی لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور نفرت بڑھ رہی ہے۔ حال یہ ہو گیا ہے کہ جتنا نون لیگ کو لاڈلا پن مل رہا ہے، جتنا میاں نواز شریف صاحب کو پروٹوکول مل رہا ہے، جتنا بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے کہ جی یہی وزیر اعظم ہے آپ کے، یہی خاندان ہے، یہی آگے چلے گا، سارے دیکھیں ایم کیو ایم بھی جاری ہے، باپ پارٹی بھی جاری ہے، فلاں بھی جا رہا ہے، لوگوں میں اتنا ری ایکشن بڑھ رہا ہے، لوگ اتنا انتظار کر رہے ہیں آئے جی 8 فروری اور پھر ہم جناب اپنی رائے دیں گے، پھر ہم بتائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب میاں صاحب لاڈلے ہیں اور وہ یہ سب ان کو نظر آ رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب ہماری کہانی ختم ہے، جتنے مرضی الیکٹیبلز لیں، آئی پی پی بنا دیں، پرویز خٹک صاحب کو توڑ لیں، جو مرضی کر لیں، وہ الیکشن جو ہے تحریک انصاف جیتتی تھی نظر آ رہی ہے بہت بڑے مارجن سے۔ تو اب کریک ڈاؤن تو کر رہے ہیں، وہ تو کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن پھر یہ بلہ کیوں؟ بڑا آسان ہے، بلہ ہی مائنس کر دیں، الیکشن کمیشن سے کہیں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو بلہ بھی مائنس کرا دیں، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ مشکل کہاں ہے؟ مشکل ہے جناب انٹرنیشنل پریشر، مشکل ہے جو پاکستانی اوورسیز ہیں، پاکستانی ڈائسپورا، مشکل ہیں عالمی طاقتیں جنہوں نے اپنی قوم کو بھی دکھانا ہوتا ہے کہ جی ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، ہم آئی ایم ایف کہتا ہے جی ہم آئی ایم ایف ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اس ملک کو قرضہ دیتے ہیں جو اپنے ملک میں انسانی حقوق کا خیال کرے گا، آئین کے مطابق جو چل رہا ہوگا، آئین کے اپنے مطابق چل رہا ہوگا، اس کی بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ دیکھتے ہوئے کہ جی آئندہ آپ نے سیٹ اپ رکھنا ہے، آپ نے الیکشنز بھی کروانے ہیں۔ اچھا اب جب سب سے مقبول پارٹی کا نشان ہی آپ نکال دیں گے تو پھر الیکشن کون مانے گا آپ کو؟ باہر کی دنیا ساری بات کرے گی جی کہاں گئے آپ کے معیارات، کیا ہو گیا، اور یہ سب کہانیاں وہاں پر ہوں گی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں امریکہ، برطانیہ، یورپین کنٹریز جا کے الیکشن کمیشن سے مل رہے ہوتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کوئی شوق سے نہیں کر رہا، وہ جتنا ہو سکتا ہے کتوشا خانہ کیس بنایا، سارا کچھ کیا انہوں نے، اور ان کے اوپر پریشر بھی ہوگا، ان کی خواہش بھی ہوگی، جب توہین کے کیسز بھیج رہے ہیں، ان کو توہین ڈال کے نوٹس بھیج رہے ہیں، اس میں عمران خان کو سزا دینا چاہتے ہیں، لیکن یہاں مجبور ہو گئے ہیں کہ جو ان کے باہر کے آقا ہیں وہ نہیں اس طرح مان رہے، اس لیے کہ ان کو اپنی جو وہاں پر جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، یہ ان کے لیے مسئلہ ہے۔
تو یہ اصل کہانی لگتی ہے مجھے کہ جناب جس وجہ سے اب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی بلے کا نشان تو ہوگا اور چیئرمین بھی عمران خان رہیں گے. اب میں آپ کے سامنے پوری خبر رکھ دیتا ہوں کہ بات کیا کی ہے بیرسٹر گوہر نے. بیرسٹر گوہر علی کی الیکشن کمیشن کے بعد جو گفتگو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن سے بابر امان صاحب نے اور میں نے ملاقات کی اور پھر تقریباً 45 منٹ تک ملاقات جاری رہی. اس میں چیف الیکشن کمشنر اور ممبرز موجود تھے. ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا الیکشن کمیشن کو. ہم نے کہا کہ ہمیں میٹنگ کی اجازت نہیں دی جا رہی, ہمیں کہیں اکٹھے ہونے کی اجازت نہیں ہے. اس کے حوالے سے بھی اچھا لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے, وہ بھی تحریک انصاف کے لیے خوشخبری ہے, اس پر بھی آتے ہیں. پھر یہ کہا گیا کہ جی ان کی طرف سے لیگل ٹیم کی طرف سے کہ جی ہمارے جھنڈے اور بینرز پرنٹ نہیں ہونے دیے جا رہے, نوٹیفیکیشن جاری کریں جس میں ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن مہم کی اجازت دی جائے. یہ بھی لیگل ٹیم نے کہا الیکشن کمیشن سے کہ جی نگران حکومت فنڈز جاری کر رہی ہے جو نہیں کر سکتی, یعنی وہ ان حلقوں میں وہ دکھا رہی ہے نگران حکومت ساری لگے ہوئی ہے کہ جناب فیسیلیٹیٹ کریں لاڈلا صاحب کو. اچھا پھر یہ کہ جی الیکٹرک کیمپینز کے ڈسکورس جاری کرنے والے نون لیگ کے امیدوار ہیں الیکٹرک کمپنیز کی, یعنی وہ الیکٹرک کمپنیز کے ڈسکورس جو ہیں یعنی سرکاری کہہ رہے ہیں نیم سرکاری ہوتے بیٹھے ہوئے ان کو جناب ٹکٹس دیے جا رہے ہیں. پھر انتخابی نشان کا آرڈر ابھی تک ریلیز نہیں کیا گیا, ان کو کہا ہے تفصیلی آرڈر جاری کیا جائے ہمارے انتخابی نشان کے حوالے سے, بلے کے نشان کے حوالے سے, تاکہ کنفیوژن نہ رہے. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ بیٹ کا نشان پی ٹی آئی کا ہی ہوگا, کوئی چیئرمین مائنس نہیں ہوگا, جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ ہی رہیں گے. الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے کردار ادا کرے گا. چیف الیکشن کمیشن نے ہماری تمام جائز گزارشات پر کہا کہ سب مانی جائیں گی. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, آج کی میٹنگ سے امید ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے گا. اب جو آف دا ریکارڈ بھی گفتگو چند دن پہلے آئی تھی, تمام اخبارات نے, ہر میڈیا نے اس کو شیئر کیا تھا, چیف الیکشن کمشنر کی جو گفتگو تھی اس میں انہوں نے آف دا ریکارڈ بھی یہ بات کی تھی صحافیوں سے کہ جناب بلہ بھی ہوگا اور میں عمران خان کا بڑا پرستار رہا ہوں اور ان کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وہ اس طرح کی باتیں چیف الیکشن کمشنر نے کی بھی تھیں. تو لہٰذا جناب یہ اب بات ہے کہ اگر بلہ ہوا, باقی چھوڑ دیں آپ, لوگ اٹھا رہے ہیں, کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, پھر ہو سکتا ہے جن کو ٹکٹ دیا جائے ان کے لیے مشکلات ہوں, لیکن جب بلے کا نشان ہوگا تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم کم از کم 3 امیدوار کھڑے کریں گے, ایک کو غائب لاپتہ گرفتار کیا جائے گا تو دوسرا اس کی جگہ آ جائے گا. تو یہ جناب نظر آ رہا ہے کہ اگر بلہ ہے تو پھر جناب بلہ چلے گا, اور جتنے بھی یہ تحریک انصاف کے مخالفین ہیں ان کو تو پھینٹی پڑنی ہے. اس لیے چہرے لٹکے ہوئے ہیں کہ ساری سہولت کاری کے باوجود اب دال گلتی نظر نہیں آ رہی. جہاں تک لاہور ہائی کورٹ کی بات ہے تو اب یہ بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. جس طرح کراچی میں آپ دیکھیے کوئی کوشش کرتے ہیں جی 12 نومبر کو ہم کوئی میٹنگ رکھیں کسی اور شہر میں, خیبر پختونخوا میں, وہاں پر دھاوا بول دیا جاتا ہے, پولیس وینس پہلے پہنچ جاتی ہیں. تو اب اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس میں جو عدلیہ ہے, عدالتیں, ہائی کورٹ ہے, اس کی بھی بے عزتی ہے, اس کی بھی سبکی ہے کہ جناب ان کی طرف سے اجازت ملتی ہے پھر بھی نہیں مانا جاتا. تو کب تک یہ سلسلہ چلے گا, بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور پھر جب یہ سب کارے ہوں گے جلد سے جلوس تو پھر آپ اس پہ تحریک انصاف جو بلے کا نشان ہے اس کو کس طرح مائنس کریں گے. لہٰذا ان کے لیے اور زیادہ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. تو پیچھے نہیں ہٹ رہے تحریک انصاف کے لوگ, یعنی انہوں نے مارے کھائی ہیں, جیلیں بھگتی ہیں, ہر طرح کا پریشر برداشت کیا ہے, ان کی جائیداد جناب ان پر دھاوا بولا جا رہا ہے, گھروں پر دھاوا بولا جا رہا ہے, ہر چیز ہر کام جو ہو سکتا ہے کیا گیا ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ اس کے بعد اتنا ظلم برداشت کرنے کے بعد کیا آپ ووٹ دینے نہیں نکلیں گے اور ان کے جو سپورٹرز ہیں, ووٹرز ہیں, وہ اس سے ڈر جائیں گے؟ تو ممکن نظر نہیں آتا. اب لاہور ہائی کورٹ سے پہلا بڑا ریلیف یہ ملا ہے کہ ہائی کورٹ نے شاہدرہ میں پی ٹی آئی کو کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت دے دی ہے. عدالت نے 19 نومبر کو پی ٹی آئی کو کارنر میٹنگ کی اجازت دی ہے. جسٹس علی باقر نجفی نے اکمل خان کی درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار کی جانب سے علی جعفری ایڈوکیٹ پیش ہوئے. الیکشن کے حوالے سے لاہور کے علاقے شاہدرہ میں کارنر میٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور کارنر میٹنگ کی اجازت اور پولیس کی سیکورٹی بھی فراہم کی جائے. اور پھر جناب اس پر لاہور ہائی کورٹ نے شاہدرہ میں پی ٹی آئی کو کارنر میٹنگ کی اجازت دے دی ہے. تو کتنی دفعہ یہ توہین عدالت کریں گے, عدالتوں کو بھی تو کچھ اپنا منہ دکھانا ہے. تو لہٰذا یہ مشکل تر ہوتا چلا جائے گا. اسی طرح کراچی میں, دیگر شہروں میں یہ بھی ہوا ہے کہ جب پکڑا بھی جاتا ہے, گرفتار بھی کیا جاتا ہے, پھر بھی کہیں نہ کہیں لوگ نکل آتے ہیں اور ریلی کی صورت میں سامنے آتے ہیں. اب چاہے سرویز دیکھ لیں آپ, اب تو یہ حال ہو گیا, کہا جا رہا ہے کہ جی اب سروے ہی نہیں کروانے, اب ایسے ہی کوئی کاغذی سروے کروا کے بس صرف جاری کر دو, یہ جی ہم نے سروے کروایا تھا. اب تو اینکرز میدان میں آگے ہیں کہ اینکرز کہہ رہے ہیں جی میں نے خود سے ہی سروے کروا لیا. اس میں ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی نہیں کرنا سروے, کیونکہ وہاں بھی جھوٹ پکڑا جا سکتا ہے, تو خود سے سروے کروا لو, اس طرح کی بات کر لو. تو گراؤنڈ ریئلٹی ایسی ہے, اور اس کی وجہ سے جناب بلے کا نشان عمران خان الیکشنز میں نظر آ رہے ہیں. اور اگر وہ الیکشنز میں ہیں تو جناب آج کی خبر یہ ہے کہ آج کے دن میں ان کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہے
اور 8 فروری تک لگتا ہے کہ وہ اب سے بھی اور زیادہ ہو چکی ہوگی. آپ تجزیہ کاروں کو سن لیجئے. ابھی میں دیکھ رہا تھا نسیم زہرا صاحبہ نے ایک پروگرام میں کہا کہ جی ہم تو جہاں جا کر بات کرتے ہیں, جس سے بھی پوچھتے ہیں, وہ عمران خان ہی کہتا ہے اور تحریک انصاف کا ہی ووٹر نظر آتا ہے. اور اگر ہم ان کے الفاظ یہ تھے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت تو ہے لیکن قبولیت بڑا سوال ہے, جہاں بھی جاؤ ہر کوئی پی ٹی آئی کو ہی سپورٹ کرتا ہے, اگر تھوڑی سی تنقید کر دیں تو اچھا بھلا تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سینئر تجزیہ کار اور صحافی نسیم زہرا صاحبہ نے کہا ہے. تو ہر تجزیہ کار, ہر صحافی آپ کو یہی کہے گا کہ جناب اس وقت بلہ ہی چل رہا ہے صرف اور صرف. اللہ حافظ.